تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی انشاءاللہ مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، ایک انصاری صحابی داخل ہوا، جوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے۔ انشاءاللہ آج کا ویڈیو رمضان کے تعلق سے ہے۔ رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں اور رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ ایک حدیث غور فرمائیے جو رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے پہلے کیا ہوگا، رمضان میں کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ حدیث کو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ رمضان میں ہمارے سے شیطان دور ہو جاتا ہے تو ہمیں نیکی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ جو طارق جمیل صاحب کا ویڈیو ہے، جو انہوں نے بہت بہترین انداز سے اپنا بیان فرمایا ہے، یہ ویڈیو کو غور و فکر کرے اور یہ ویڈیو کو آگے سے آگے ضرور شیئر کرے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں بے شک، مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے، تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ بے شک، حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو سبحان اللہ، دل کیا پہ جواب ہے۔ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام اللہ، کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ سبحان معاملہ تجھ اللہ، سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ، مشکل صحیح کام بات، آپ یہ سیکھ لیں، صاف انشاءاللہ، صاف انشاءاللہ، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی بے چیز شک، خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ بے جس شک، دل بے میں شک، بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ اللہ، بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ اللہ، تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی انشاءاللہ، مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، ایک انصاری صحابی داخل ہوا، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی،
اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیا۔ بے شک۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلو والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ اللہ اللہ۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا، بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا غلط، ساری رات سجدہ، اللہ۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ ایک رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہ بسم کا منہ تو سبحان اللہ۔ ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمرو، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، اب کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھاؤں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے، کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے
اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا، آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی اللہ آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، سبحان اور باقی اللہ، لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ آمین، سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ بے اور شک، کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے سنا نا مولانا طارق جمیل صاحب کیا فرما رہے تھے، رمضان کا استقبال کیسا کرے ہم لوگ؟ تو رمضان کا استقبال ایسا کرے کہ پہلے اپنے دل سے غیبت، حسد، جلن، آگے والے کی ترقی پہ جلنا چھوڑ دے۔ اللہ کا کون سا بھی کام ہو، اللہ کے لیے آگے والے سے مت جلیے، اس کا شکر ادا کریے، اس کے لیے ابھی دعا کریے، انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہمیں ابھی ان کے دعا کی وجہ سے ہمیں ابھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ان کی قسمت میں، ان کی تقدیر میں جو ہے انہیں وہ ملا ہے، انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہمیں بھی ملے گا، مگر ہمارے دل کا میلے کو صاف کریے پہلے۔ انہوں نے حدیث بھی بہترین حدیث سنائی ہے، اگر آپ نے بیچ میں اسکپ کیا کہ دیکھا ہے تو ویڈیو کو جا کر پھر سے کمپلیٹلی پورا سنیے کہ حدیث کیا بہترین بات، کیا بہترین حدیث بتائی تھی طارق جمیل صاحب نے۔ آپ ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور نیچے ڈسکرپشن میں ایک میرے فرینڈ کا چینل ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی خاص گزارش۔